السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جو کہ ہمارا رب خالق و مالک رازق عرش والا رحمان ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی و شبنم کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو کہ ہمارے پیر و مرشد، رہبر و رہنما ہے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، قابل عزت روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، جس مالک نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا چلانا، میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت بخشے، اور اس کاوش کو
آپ حضرات کے لیے، مجھ ناچیز کے لیے روز قیامت جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر توفیق باللہ آپ بھائیوں کے سامنے چند معروضات سن 2021 کا نیا سال، اہم پیغام امت مسلمہ کے نام، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اس بات کو بخوبی آپ جانتے ہیں مسجد عائشہ کے اس منبر سے جو بھی پیغام ہوتا ہے، یا کتاب اللہ کا یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا ہے، اتحاد کی دعوت، مسلمانوں کے مابین محبت اور الفت و مودت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جو پیغام کتاب و سنت کا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اونچا منصب ہے، اور یہ جتنا اونچا منصب ہے اتنا ہی روز قیامت اللہ رب العزت اس کے بارے سوال بھی کریں گے کہ آپ کو منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنے سامعین کی جھولیوں میں اپنی بات کو رکھا تھا، یا اپنے اکابر کی باتوں کو رکھا تھا، یا کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رکھا تھا۔ اسی لیے میں بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند موتی ہر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر لاتا ہوں، تاکہ میں یہ بات سامنے اپنے بھائیوں کے رکھوں، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور کتاب و سنت کا پیغام بھی میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی معززات کے سامنے رکھوں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی قبر بھی، حشر بھی سنوار دے، اور مجھ ناچیز کی قبر اور حشر بھی بہتر بنا دے۔ اور آج کا پیغام بڑا اہم پیغام ہے۔ وطن عزیز ملک پاکستان ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس ملک پاکستان کی نعمت کی قدر کرنا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں اپنے وطن عزیز کے لیے ابتدا کے اندر خطبہ کی قبولیت کے گھڑی کے اندر میں دعا کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرا معمول ہے۔ میں ابتدا کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے دعا کو رکھتا ہوں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری آمین کو سن کر اس دعا کو قبول فرما لے۔
سب سے پہلی دعا جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کو اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اور دوسری دعا، اللہ رب العزت جو ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، جو فوج ہمارے ملک وطن عزیز کی محافظ ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ اور مضمون کی مناسبت سے تیسری دعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ عمل کے حوالہ سے آپ کے سامنے سیدنا حسن بصری قید رحمت اللہ علیہ ان کا قول رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، کہنے لگا، شیخ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے۔ قابل غور بات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا، یہ بات تو کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا، شیخ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے خطبات سنتا ہوں، آپ کے دروس سنتا ہوں، آپ کی واعظ و نصیحت سنتا ہوں، مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، عمل پر میں تیار نہیں ہوتا، اس لیے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے۔ اللہ کے ولی سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر یہی صورتحال ہے کہ خطبے کو سن کر، واعظ و نصیحت کو سن کر، علماء کے دروس کو سن کر تیرے دل پر اثر نہیں ہوتا، یہی کیفیت ہے تو تیرا دل سو نہیں گیا بلکہ تیرا دل مو گیا ہے۔ یعنی تیرا دل جو ہے جاگتا نہیں ہے، مر چکا ہے۔ اگر ایک انسان سویا ہوا ہو، اس کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے پکڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جو مر جائے اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ نہیں اٹھتا۔ جس دل پر خطبے کی دعوت کا پیغام اثر نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ دل سو نہیں گیا بلکہ وہ دل جو ہے مر چکا ہے۔ اس انسان کو فکر کرنی چاہیے، اور آپ حضرات کے لیے بھی اور مجھ ناچیز کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، قابل غور یہ واقعہ ہے۔ آیا جو خطبات ہم یہاں پر سنتے ہیں، جو علماء کی گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں، کیا کتاب و سنت کی دعوت ہمارے دل پہ دستک دیتی ہے؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مبارکباد کے لوگ لائق ہیں، وہ لوگ، وہ معززات، وہ بھائی کہ ان کا دل جو ہے ابھی جاگتا ہے۔ اگر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ انسان کوشش کرے عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید قید رحمت اللہ علیہ اس جنت البقیع کے مہمان کی اللہ تربت پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ کے 3 اقوال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا قول،
آپ فرماتے ہیں لوگوں، مسلمانوں کے زوال کا سبب دو چیزیں بنی۔ فرمایا پہلی چیز مسلمانوں کے زوال کا سبب جو ہے وہ کتاب و سنت سے دوری ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری بات علامہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد نہیں رہا، اتفاق نہیں رہا، انتشار ہے، تفرقہ بازی ہے، گالی گلوچ ہے، یہ دعوت ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کرنا چاہیے۔ آپ کا دوسرا قول، آپ فرماتے ہیں کہ ہر فرقہ اتحاد کی بات کرتا ہے کہ مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے۔ اتحاد کے اندر، اتفاق کے اندر وہ فرقہ سچا ہے جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہے، کتاب و سنت کو سینے سے لگانے والا ہے۔ اتحاد کے لیے اللہ کا قرآن ہے یا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ اور آپ کا تیسرا قول، آپ فرماتے ہیں جو اپنوں سے لڑا کرتے ہیں وہ بیگانوں سے کبھی مقابلہ کر سکتے نہیں۔ جو آپس میں لڑ پڑے، مسلمان جن کا قرآن ایک، جن کے سیاستہ ایک، جن کا خانہ کعبہ ایک، اور جن کا رب ایک، جن کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوں، ہمارے اندر انتشار کیوں ہو؟ ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ کتاب و سنت کی دعوت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے ہم متحد ہو جائیں تاکہ کفر کو اس بات کا علم ہو تمام امت مسلمہ جو ہے اتحاد کے ساتھ ہے، اتفاق کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا تیسرا قول ہے۔ آئیے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اساس اور بنیاد جو ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا پیغام ہے۔ رب رحمان فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ اور اللہ کی رسی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، کتب احادیث کی ورگردانی کر لیجئے، صحیح البخاری صحیح مسلم اٹھا کر پڑھیے، سنن ابن ماجہ جامع ترمذی اٹھا کر پڑھیے، مشکات المصابیح مسند احمد اٹھا کر پڑھیے، دیگر کتب احادیث کی ورگردانی کیجئے۔ اس کے اندر علماء امت نے یہی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی ایک رب کا قرآن ہے یا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے اگر متحد ہونا چاہتے ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اٹھا لیجئے اور دوسرے ہاتھ میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان اٹھا لیجئے۔ اور خیر القرون کا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا لوگو، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
میرے صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق دکھایا، کفر ان سے کیسے ڈرتا تھا۔ ویسے بات نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں آ کر دیکھیے، صحیح البخاری کتاب المغازی اٹھا کر دیکھیے، غزوہ بدر، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنا تھی؟ بولیے 313 تعداد تھی مسلمانوں کی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کی تعداد تھی۔ آپ سوچئے ذرا موازنہ کیسے بنتا ہے، مگر رب فرماتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تعداد کی بات نہیں ہے، یہاں اتفاق کی بات ہے، یہاں متحد کی بات ہے۔ فرمایا تیرے صحابہ نے کندھے سے کندھا ملا لیا، قدم سے قدم ملا لیا، دل سے دل ملا لیا، نظریات کو ملا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو سینے سے لگا لیا۔ اس مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر غلبہ چاہتے ہو اسلام کا، غلبہ چاہتے ہو کتاب و سنت کا، شرط ایک ہے ان کنتم مومنین، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو تم بسا لو۔ یہاں تو 313 ہے، اگر 2 آدمی بھی مسلمان ہو، کفر کا جتھا سامنے ہو، ان کے دل کے اندر ایمانی حرارت ہو، اللہ ان پہ 2 کو غلبہ نصیب فرمائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ ڈرتے کیوں ہو اور گھبراتے کیوں ہو، سستی کیوں دکھاتے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شرط ایک تم پوری کر لو، ایمان تمہارے دل میں پکا ہو جائے، غلبہ نصیب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ 313 نہیں لڑے غزوہ بدر کے اندر، میرے محبوب پیغمبر، جہاں تیرا صدیق تلوار اٹھا کے کفار کے ساتھ لڑ رہا تھا، صدیق کے ساتھ جبرائیل بھی لڑ رہا تھا۔ جہاں تیرا فاروق لڑ رہا تھا، وہاں ساتھ میکائیل بھی لڑ رہا تھا۔ جہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں چلائی، ان کے ساتھ 1000 ملائکہ نے ان کی نصرت فرمائی۔ اتحاد کی برکت ہے، اتفاق کی برکت ہے۔ آج اپنی تعداد کو ذرا گنتی کر کے دیکھو، مسلمانوں کی تعداد کتنا ہے اور کفار کی تعداد کتنا ہے، پھر غلبہ کن لوگوں کا ہے۔ اور آج اس بات کا موازنہ کر کے دیکھیے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کریں۔ آئیے آج مسلمانوں کی حالت زار، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک عالم دین ہے، کتاب و سنت کا داعی ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں ہے، کیا اس کو جچتا ہے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کسی عالم کو گالی دے؟ گالی تو ویسے منع ہے ایک عام انسان کو بھی، مگر منبر رسول پہ کھڑا ہو کر، چہرے پہ داڑھی ہے، باوضو ہے، اور منبر رسول پر کھڑا ہو کر کسی مسلک کا عالم ہو، اس پہ تان کرنا، تشنیع کرنا، میں یقین کرو علماء کا مؤدب ہوں، ادب کرنے والا ہوں، کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، عالم تو ہے نا، اس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اپنے دل کو مزین کیا ہے کتاب و سنت کے ساتھ۔ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کیچڑ اچھالی کا، اور اتنی بڑی مقدس جگہ پہ کھڑا ہو کر اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقے کی بات نہیں ہے، کتاب و سنت کی بات ہے۔
عالم کا دل موم ہوتا ہے، عالم کا دل نرم ہوتا ہے، عالم کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے جہنم کی تدبیر نہیں کرتا بلکہ جنت کی تدبیر کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو ناصحانہ طور پر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی پیغام قرآن کا یہ ہے، پیغام حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات قرآن کی ہوگی یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمائے اتباع کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں اگر تم آپس کے اندر لڑ پڑو گے، تفرقے میں پڑ جاؤ گے، دو نقصان ہوں گے، دو نقصان ہوں گے۔ فرمایا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں کے اندر بزدلی آ جائے گی، اور دوسرا نقصان وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جو روب میں نے کافروں پر تمہارا ڈالا ہے وہ روب ختم ہو جائے گا، تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ کفار کے دل کے اندر مومن کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، وہ روب جاتا رہے گا۔ آج ہم متحد ہوتے، آج ہمارے اندر اتفاق ہوتا، تو جس ملک کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمان مظلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ہم کفار کے سامنے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ اور دیکھیے اس کفر کو اس بات کی کیا جرت تھی کہ مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرے، چاہے کہ وہ بدبخت فرانس کا ہو یا وہ ڈنمارک کا ہو یا کسی علاقے کا ہو، اس کو کیا جرت ہوتی کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرتا؟ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج یہی بات ہوتی ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اللہ کا گھر سمجھا کر، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا گھر سمجھ کر مسجد کے اندر نماز کو ادا کیا کرو اور خطبات جمعۃ المبارک کو ادا کیا کرو۔ یہ ایسی نحوست ہے، جھگڑا اور فساد نہ اتفاقی، کہ جس گھر میں آ جاتی ہے میاں بیوی کے اندر، میاں بیوی کا یہ گھر کا شہرازہ بکھر جاتا ہے۔ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا، جن معصوم بچوں نے ابھی کھلونوں سے کھیلنا تھا، اپنی آنکھوں سے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے ان بچوں کو دیکھا ہے۔ اختلاف مابین میاں بیوی میں، اور مصیبت کون اٹھا رہا ہے؟ معصوم بچے۔ اور جس وقت طلاق پہ نوبت جا پڑتی ہے، یتیموں سے بڑھ کر ان بچیوں اور بچوں کی حالت ہوتی ہے۔ کبھی باپ کھینچتا ہے اپنی طرف، کبھی ماں کھینچتی ہے اپنی طرف۔ یہ شہرازہ کب بکھرتا ہے؟ جب گھر کے اندر نا اتفاقی آ جاتی ہے۔ اور میں بہت ہی اہم بات اپنی ماؤں معززات بہنوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
جو بہن اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو یہ تاثر دیتی ہے کہ تمہارا باپ جو ہے جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں، اس کی توہین بیان کرتی ہے، انسلٹ کرتی ہے، میری بہن یہ بات جان لے، آج یہ باپ کا نافرمان بنے گا، کل کو یہ تیرا نافرمان بن جائے گا۔ اگر یہ تاثر اپنی بیٹی کو دے رہی ہے، اس کا اپنے گھر میں جانے کے بعد جو تیرا رویہ اپنے خاوند کے ساتھ ہے، اس کا رویہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ویسا ہوگا۔ تربیت لیتی ہے اولاد اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، دکھ ہے، سکھ ہے، جس حال کے اندر بھی مرد جو ہے خاتون کا گلہ شکوہ نہ کرے، خاتون جو ہے اپنے مرد کا گلہ شکوہ نہ کرے۔ اللہ نے ایک دوسرے کا ان کو لباس بنایا ہے، لباس جو ہے جسم کو ڈھانپتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اوریاں کرتا ہے، برہنہ کرتا ہے۔ لہذا بہت ہی عام بات تھی آپ کے سامنے کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کا شہرازہ کب بکھرتا ہے؟ نا اتفاقی آنے کی وجہ سے۔ اگر نا اتفاقی اللہ کے گھر میں آ جائے، مساجد میں آ جائے، تو یہ مساجد بھی ویران ہو جاتی ہے، یہ مساجد ویران ہو جاتی ہے۔ ایک پروگرام پہ جانا ہوا، پروگرام سے پہلے ہم نے مسجد کے اندر نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کے اندر چند لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے، بہت بڑا محلہ۔ میں نے ساتھیوں سے سوال کر لیا، میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا گھر ہے، پورا محلہ ہے، اور دو چار بندے مسجد کے اندر۔ مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو کیا بتلائیں کہ یہ جو مسجد کا مہتمم ہے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے یہ مسجد ویران ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، روز قیامت یہ مسجد وبال نہ بن جائے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے جماعتیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس وجہ سے مسجد ویران ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہم کردار ادا کرے محتمم جو مسجد کا والی ہے، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو قریب کرے۔ جماعتی ہے، غیر جماعتی ہے، خطبہ جمعہ کے لیے، نماز کے لیے ان کو بلا کر لائے۔ ہر مسجد کا ثانیہ یہی ہے، تقریباً یہ نا اتفاقی کا صلہ ہے۔ اگر جس مسجد میں اتفاق آ جاتا ہے، چار بندے بھی ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں خطبے کے لیے، نماز کے لیے، آج مسجد کی کیا ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، درس دروس کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کو پڑھانے کے لیے، یعنی کہ ہر وقت اتفاق کی وجہ سے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کس طریقے سے ہوگی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اگر علماء کے اندر اتحاد و اتفاق نہ ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، تو ملک کے اندر امن و امان باقی نہیں رہتا۔ علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی دعوت کے اندر مثبت طریقے کے ساتھ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتے ہوئے، اگر میں نے جھول کی ڈنڈی ماری اپنے مسلک کی طرف، لوگوں کو کھینچا کہ یہ میرے مسلک والے بن جائیں، نہیں میرے بھائیوں، اپنے مسلک کی دعوت نہیں، اپنے گروہ کی دعوت نہیں، اپنی جماعت کی دعوت نہیں، دعوت ایک کتاب اللہ کی یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ علماء کا فریضہ بنتا ہے۔ اگر یہ اتحاد، اتفاق لیڈروں سے ہٹ جائے، وقت کے لیڈر چھینا چھپٹی میں آ جائیں،
تو عوام الناس کی صورت حال ویسے بنتی ہے جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، عوام الناس کو اس طرح ظلم و ستم کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کی فضا ختم ہو جاتی ہے، اور عوام الناس کی بات آپ حضرات کے سامنے کہ اگر کسی عوامی بندے کے سامنے یہ دعوت رکھی جائے، کہا جائے کہ بھائی یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو تسلیم کرو، جواب کیا آتا ہے؟ حضرت وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، میں کس کی بات کو مانوں؟ میرے بھائی، مؤدبانہ گزارش ہے تیرے سامنے کہ دنیا کے معاملات کے اندر کتنا تو ہوشیار ہے۔ 5 روپے یا 10 روپے کلو نمک ملتا ہے، یہ 18 دکانیں پھر کر نمک لیتا ہے تاکہ اس کے اندر پتھر نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ مرچ کو لے لے اور چیزیں بھی، اگر انسان کوشش کرے، محنت کرے، یہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماتے ہیں جو رجوع کرتا ہے راستہ میں ان کو دکھلا دیتا ہوں۔ اگر بالفرض دعوت کتاب و سنت کی سمجھ نہیں آتی، عوام الناس کہتی ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ان کے سامنے ایک دعوت میں رکھنا چاہتا ہوں، تمام مسالک کے مابین جو اتحادی بات ہے، علماء کے مابین اتحادی بات ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی مسلک کے عالم کی یہ بات ہے کہ تم نے داڑھی نہیں رکھنی؟ اتفاق ہے، اتفاقی بات ہمیں لینی چاہیے کہ اس کے اندر کسی عالم کا اتفاق نہیں ہے۔ آپ بتلائیے کہ کوئی عالم کہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، اتفاق والی بات لیں، نماز والی بات لیں، جو کتاب و سنت کی دعوت ہے اس کو لے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ۔ کون سا عالم ہے جو کہتا ہے قطع تعلقی کرو؟ میرے بھائیوں، اگر جو بات سمجھ آتی ہے اس کو قبول کرو، مزید اللہ ہدایت نصیب فرمائے، مگر جو اتفاقی بات ہے علماء کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سینے سے لگائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، گزشتہ ہفتے کے اندر میرا بہاولپور کے اندر وکٹوریہ ہسپتال میں جانا ہوا۔ جب میں نے وہاں سے گیٹ انٹر کیا تو جاتے ہوئے مریضوں کی دھاڑیں دیکھ کر، اپنے کانوں سے سن کر، ان کی صورت حال کو دیکھ کر، میں نے وہیں بیٹھے کاغذ نکالا اور اپنی پینسل کو نکالا۔ صحت پر اور شکر گزاری پر میں نے مضمون ایک تیار کیا ہے۔ اللہ پاک آئندہ خطبات کے اندر مجھے وہ مضمون بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ صحت کتنی نعمت ہے، اس کی قدر ہم نہیں کرتے۔ اللہ پاک کا کتنا شکر ہے جن کو صحت عطا فرمائی ہے۔ اس حوالے سے میں گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، مگر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جان کی حفاظت کے لیے جو دعا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس دعا کو پڑھا کریں۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، نوٹ کر کے لے جائیں۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمی، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت، اے اللہ مجھے عافیت دے میرے بدن کے اندر، فی سمی میری سماعت کے اندر، اور فی بصری میری آنکھوں کے اندر مجھے عافیت نصیب فرما، لا الہ الا
انت تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے عافیت دینے والا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ دعا کو رکھ رہا ہوں عبرت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو دیکھا کرو ان لوگوں کو، یہ بیمار لاچار، میں نے تمہیں صحت دی ہے، انعام کیا ہے تمہارے اوپر، قدردان بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ پاک شکر گزاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپس کے اندر اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔